أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما واستكبر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دابا وما أصبتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني
لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فرمایا یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتا دی. فرمایا قال تزرعون سبع سنین دابا، تم 7 سال تک کھیتی کرو گے، خوب فصل ہوگی، خوب فصل تیار ہوگی، تمہارے ذخیرے فل ہو جائیں گے، بھر جائیں گے. لیکن ان 3 سالوں کے بعد، 7 سالوں کے بعد ایک خشک سال آئیں گے، وہ بھی اتنی ہی مدت کے لیے آئیں گے. تم نے جتنا ذخیرہ کیا ہوگا وہ سارا فرمایا. اس سے بتاؤ کہ یہ صورت ہے جاتے پہلے اپنے بادشاہ سے یہ جیل میں بیٹھا ہوا روشن ضمیر کہتا ہے اس تعبیر بتانا تو کوئی بات نہیں، ان خطرات سے بچنے کے لیے تجویز بھی دیتا ہوں. پہلے 7 سالوں میں جب خوب گندم ہوگی، جب خوب فصل ملے گی تمہیں، تو پھر ضرورت کے مطابق گندم کو نکال لینا اور باقی گندم والیوں میں ہی رہنے دینا، اوچھوں میں ہی رہنے دینا، تاکہ انہیں قیمت نہ کھا جائے، کیڑا نہ کھا جائے. گندم کو اگر اس کی بالیوں میں رکھا جائے، اس کو بالیوں کو کیا کہتے ہیں؟ وہ جو کھوٹا کا ہوتا ہے جس کے اندر گندم ہوتی ہے. اچھا، اس میں بھی اختلاف ہے. اللہ اکبر، اس میں بھی اختلاف ہے. حج کہاں؟ حج آپ نے کیا کہا؟ نو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو بالیاں ہوتی ہیں جن میں گندم ہوتی ہے وہ کتنے سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہلدی کہتے ہیں. تو آپ جانیں گے، آپ نے جو کہا میں نے وہی چہرہ دیا. یہ زبان ہے، یہ بھی میں نے اسے سیکھنے کی کوشش، لیکن بقول حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب دیکھا نہ اس کی کوئی دیر ہے نہ اس کی کوئی خبر ہے، اس پر اعتماد کون کرے؟ ایک ہی حرف بس وہ کئی بنیں گے. جی مجھے پتا ہے، میں چھوڑتا ہوں اس سلسلے کو، میں اپنا کوشچن ودرا کرتا ہوں پلیز. میں نے دیکھا DUP پر جہاں جو نے صبر کی آواز کی اور CUP جہاں جو نے پیش کی آواز کی اور DUSY جہاں جو نے یہ جو کا بھی تو اعتماد ہے. ہم باز آئے بابا. فرمایا ان خوشوں میں گندم کو رہنے دینا تاکہ وہ ضائع نہ ہو، اسے قیمت نہ کھا سکے، اسے کیڑا نہ لگ سکے. گندم کو اگر خوشوں میں رہنے دیا جائے، اسے نکالا نہ جائے تو وہ محفوظ ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کی زبان سے
آپ کی تعبیر اور آنے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے یوسف علیہ السلام کی پیش کردہ دل میں 3 تجویز لے کر وہ کافی جب سرکار میں آیا اور بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ تعبیر اور تجویز بتائی، کہنے لگا دیر نہ کرو جو جلدی سے اسے لاؤ. ایسا آدمی جیل میں بٹھانے کے قابل نہ، ہم اسے سمجھ نہ سکے، ہم سے غلطی ہو گئی، جلدی سے اسے رہا کرو جیل سے اور عزت وقار کے ساتھ اسے شاہی دربار میں لایا جائے. رہائی میں نہیں 30 سال 8 سال کے بعد تو ہم جیسا بھی ہوتا اللہ اکبر. لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس جب رہائی سے سمن آئے کہ آئیے آپ کو رہا کیا جاتا ہے، صاحب آپ کو بلا رہے ہیں دربار میں، تو وقار کے ساتھ اور تقریم کے ساتھ آپ کو لے جایا جائے گا. یوسف علیہ السلام نے سوچا اگر اس انداز میں میں رہا ہو جاؤں تو میرے اوپر مصری عورتوں نے جو الزام لگایا اور مجھے اپنے جال میں پھانسنا چاہتی تھی، اور عزیز مصر پوٹیفار کی بیگم نے جو محل میں بند کر کے مجھے الزام لگایا تھا کہ اس نے مجھ پر حملہ کیا ہے، آج اگر اس انداز میں میں رہا ہو جاتا ہوں تو لوگ سمجھیں گے بادشاہ نے احسان کیا یوسف پر، بادشاہ نے کرم کیا کہ اسے رہا کر دیا. میرے کردار کی عزت اور میرے کردار کی عظمت لوگوں کے سامنے نہیں آئے. پھر باقی طور پر لوگ میرے بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہیں مجھے اس کی تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن مجھ سے جو دعوت تبلیغ کا کاج متعلق ہے اسے بیدار ہونا. لہذا رہا ہونے کے بجائے سیدنا یوسف علیہ السلام نے پیغام لانے والوں سے کہا جاؤ اور اپنے بادشاہ سے کہو پہلے ان عورتوں کو جمع کرو اور ان سے پوچھو کہ تم نے جو یوسف پر الزام لگایا تھا وہ جھوٹا تھا یا سچا تھا. فرمایا وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. وہ ساری بیگمات جمع ہوئی، مصر کی دوشیزگی جمع ہوئی شاہی دربار میں، اور یہ عظمت اخلاق کی دیکھی. یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اپنی بیگم سے پوچھ، اس نے جو مجھ پر اتنا گھناؤنا الزام لگایا تھا وہ کیا ہے، اس لیے نہیں کہا کہ شرمندہ ہوگا، لوگوں کے سامنے بھی اس کی جگہ پائی ہوگی، ناک نیچی ہو جائے گی. اس کی بیگم کا نام لینے کے بجائے فرمایا ماں بالو نسمت اللہ کی ستان آئی. مصر کی ان عورتوں سے پوچھیے جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے اور مجھ پر الزام لگائے تھے، سب جمع ہوئی. بادشاہ نے پوچھا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، بتاؤ یوسف کے معاملے میں تم نے جو کچھ کہا اس میں جھوٹ کون سا ہے اور سچی بات کیا ہے. اب وقت آ گیا تھا کہ حق واضح ہو جائے. سب نے اللہ کی قسم کھا کے کہا، سب نے اللہ کی قسم کھا کے گواہی دی ما علمنا علیہ من سوء، ہم یوسف پر ایک رائی کے برابر بھی برائی کا گمان نہیں کرتے. ہم نے جھک ماری،
ہم نے سازش کی، ہم نے اس پاک دامن کو، اس بے دوست کردار والے کو اپنے مکر کے جال میں پھنسانے کی کوشش کی، لیکن ہم گواہی دیتی ہے کہ یوسف بیدار ہے۔ اور اب زلیخا کا عشق بھی پختہ ہو چکا ہے، اسے اپنی ذاتی رسوائی کا کوئی اندیشہ اور خوف نہیں۔ بخار اٹھی، کہنے لگی انا راودتہ عن نفسی، انا راودتہ عن نفسی وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، میں نے ہی یوسف کو اپنے سجن اور تلبیس کے جال میں پھنسانا چاہا، لیکن میں بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہم خطا کار ہیں، ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ یعقوب کا بیٹا چودھری کے چاند سے بھی بے داغ کردار رکھتا ہے۔ فرمایا الآن حصحص الحق، الآن حصحص الحق، آج حق کا چہرہ بے نقاب ہو گیا، آج حق کے چہرے سے سارے پردے اٹھ گئے، اور یوسف کا کردار جنت کی حوروں سے، اللہ کے فرشتوں سے بھی زیادہ مقدس ثابت ہو گیا۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ یہ کارروائی بھی کسی نفسانی جذبے کے ساتھ نہیں ہوئی، اپنے جذبات کی تسکین کے لیے نہیں ہوئی۔ یوسف علیہ السلام نے اس لیے وضاحت چاہی تاکہ عزیز مصر پر ثابت ہو جائے کہ میں نے پتے پشت اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور اللہ خیانت کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کیا کرتا اور ہدایت نہیں دیا کرتا۔ میں اپنے نفس کی پاکیزگی کا پرچم بلند نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے نفس کی پاکیزگی کا اعلان نہیں کر رہا ہوں۔ نفس تو بہرحال امارہ ہے تو کے لیے، نفس تو برائی پر اکساتا ہی ہے، لیکن جس پر اللہ کرم کر دے وہ ہر حالت میں محفوظ رہا کرتا ہے، جسے اللہ بچائے وہ ہر حالت میں بچ جایا کرتا ہے۔ دیکھ لو میرا رب کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا مجھ پر مہربان ہے۔ بادشاہ نے صورتحال ساری معلوم کری۔ قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمام عوام کے لیے مجھے مکین اور امین بنانے کے بجائے خاص طور پر مجھے خزانے کی وزارت دے دیجیے، مالیات کے امور دے دیجیے، کیونکہ قحط سالی آنے والی ہے، برا وقت آنے والا ہے، اور اس سے نمٹنے کے لیے میں اپنی خدا داد صلاحیتوں کو میرے کار لاؤں گا۔ آسا کی علم کی روشنی میں میں اس بدترین صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاری کروں گا۔ اہل نظر کہتے ہیں اللہ نے اگر کسی کو کوئی جوہر دیا ہو، ٹیلنٹ دیا ہو، تو وہ اسے چھپائے نہیں، لوگوں کو اگر معلوم نہ ہو تو ان پر واضح کر دے، اور لوگوں کو خطرات سے اور مصائب سے بچانے کے لیے اللہ کا عطا کردہ وہ جوہر خوب کام میں لائے، اور لوگوں سے کہہ دے کہ میرے پاس یہ صلاحیت ہے، اگر تم چاہو تو اس سے کام ہو۔ یہ کوئی انکسار نہیں، یہ کوئی عاجزی نہیں کہ آدمی خداداد صلاحیتوں کو نہیں چھپاتا، تکبر نہ کرے، اس پر اترائے نہیں، دوسروں کو حکایت کی نظر سے نہ دیکھے۔
لیکن اللہ کی عطا کردہ اس صلاحیت کو اور اس نعمت کو چھپائے گئے. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. اب رب العالمین فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. وہ عظیم کردار جسے حسد کے بیماروں نے کنویں میں پھینکا، جسے حسد کے بیماروں نے غلامی کے دلدل میں الجھانے کی کوشش کی، جسے ایک مکار عورت نے محلے بند کر کے اپنی حوث کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، جسے جیل میں ڈال دیا گیا، آج بکمال جمال رانائی، بکمال حسن و زیبائی تخت مصر پہ بٹھا دیا گیا. رب العالمین نے فرمایا ہم نے اس طرح یوسف کے ہاتھ مضبوط کیے، ہم نے اس طرح یوسف کو اپنی زمین میں تمکین عطا کی. یا تو دور غلامی سے گزر رہا تھا اور یا پھر یہ بنائے کہ پورے مصر کا والی بن گئے. ادھر کاشتکاری نے مصر کو اور کنعان کو اپنے گھیرے میں لے لیا. کنعان بھی متاثر رہے، مصری بھی متاثر رہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے سنا کہ مصر کے تخت پر ایک ایسا بادشاہ آیا ہے جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے بندوں کو دکھی برداشت نہیں کر سکتا، جو لوگوں کے آنسو اپنے دامن میں بھر لیتا ہے اور اپنی خوشیاں لوگوں کے دامن میں ڈال دیتا ہے. وہ آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے، کنویں میں ڈالنے والے مہمان، کنویں میں ڈالنے والے مہربان آئے غلہ لینے کے لیے. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. جناب یوسف علیہ السلام کے پاس جب حاضر ہوئے، حضرت یوسف نے تو انہیں پہچان لیا. چال ڈھال سے، بول چال سے، اداؤں سے تیرے پہچان لیے کہ میرے پرانے کرم فرما تشریف لائے ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ. انہیں اگر کے اندر سے شبہ سے تھا، لیکن انہوں نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ ہم پہچانتے ہیں آپ کو. جناب یوسف علیہ السلام نے صورتحال پوچھی کیسے آئے ہو، کہنے لگے کاشتکاری میں مبتلا ہو، غلہ لینے آئے ہو. ہمیں غلہ چاہیے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا لے جاؤ، لیکن کاشتکاری بہت دیر ہوتی ہے، تمہیں شاید کئی مرتبہ یہاں آنا پڑے گا. یہ ایک مرتبہ تم لے کے جا رہے ہو ان پر غلہ، یہ پورا نہیں ہو سکے گا. کچھ دنوں کے لیے تو کام چلے گا، لیکن تمہیں دوبارہ آنا پڑے گا. تمہارا ایک بھائی ہے دنیا میں، جانتے ہو؟ فرمایا جب آئندہ آنا تو اس کو ساتھ لانا، اس کو ساتھ لانا. اور اگر تم اس کو ساتھ نہیں لاؤ گے تو تمہیں ایک دانہ بھی نہیں ملے گا، خالی جانا پڑے گا. اور یہ بیچارے سے پھر حاجت مند، جیسا کہ میں پہلے آپ کر چکا ہوں،
بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی دقتوں اور انکسار کے ساتھ کہہ رہے تھے یا ایھا العزیز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ اے عزیز مصر، ہم بہت پریشان حال ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، غلہ لینے کے لیے تو آئے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس غلے کا معاوضہ ادا کرنے کے لیے کوئی قابل ذکر سرمایہ بھی نہیں، پیسے بھی نہیں۔ یہ واپس گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے واہ سبحان اللہ، ایسا بات، کتنا غریب پرور، کتنا بندہ نواز، ہم نے نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا۔ اس نے تو اس قدر ہمیں رسپیکٹ دیا ہے، توحید.com اگر اس نے ہماری عزت کی ہے تو ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا۔ اس نے ہمیں شاہی محل میں مہمان رکھا، اس نے کھانے پینے میں ہمیں کوئی کمی نہ آنے دی، اور پھر غلہ بھی اس نے خوب ادا کیا ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی خاص معاوضے کی رقم نہیں تھی، لیکن ہم نے جتنی دی وہ اسی پر راضی ہو گئے۔ لیکن اس نے یہ شرط لگائی ہے کہ جب آئندہ آنا تو اپنے بھائی کو بنیامین کو ضرور لے آنا، لہٰذا آپ کا جان آئندہ ہمیں جانا تو پڑے گا، ظاہر ہے کہ یہ غلہ پورا نہیں ہو سکتا، آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ضرور لے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا هل آمنكم علیہ الا کما آمنتکم علی اخیہ من قبل، میں تم پر کیسے اعتماد کروں، تم وہی تو ہو جنہوں نے قسمیں کھا کھا کر یوسف کو مجھ سے ودا کیا تھا اور پھر گم کر دیا، آزمائے ہوئے ہو، پھر میں تم پر اعتماد کروں اور اعتماد بھی اسی طرح کا، پھر تم مجھ سے بیٹا مانگتے ہو۔ یوسف چلن سے جدا ہو گیا، لیکن بنیامین اس کا اندیش میں اس کے چہرے میں یوسف کی جھلک دیکھا کرتا ہوں، تم مجھ سے یہ بھی جدا کرنا چاہتے ہو۔ ہاں فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل قال سليمان أخانا نصبر وإنا له لحافظون۔ اسی طرح کا مطلب یوسف علیہ السلام کو لے جانے کے لیے قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل، تم اس قابل نہیں ہو کہ تم پر اعتماد کرو، فاللہ خیر حافظا وهو أرحم الراحمين۔ لیکن مجھے سارا بھروسہ اسی کی ذات پہ ہے کہ وہ بڑا ارحم الراحمین ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور جب انہوں نے وہ سامان کھولا، غلہ اتارا اپنے اونٹوں سے، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ عُدَّتْ إِلَيْهِمْ، سامان سے وہ رقم بھی مل گئی جو معاوضے کے طور پر بھی دے کے آئے تھے، وہ لوٹا دی گئی تھی انہیں۔ قالوا یا ابانا ما نبغي، کہنے لگے اے جان دیکھیے کتنا اچھا بادشاہ ہے، ہمیں کیا چاہیے اس ہوا، غلہ بھی مل گیا، ہماری عزت بھی ہوئی، تقریر بھی ہوئی، اور یہ دیکھیے معاوضے کے طور پر ہم نے جو رقم ادا کی تھی وہ رقم بھی لوٹا دی گئی ہے۔ هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير۔ بھیجیے بنیامین کو، ہم حفاظت بھی کریں گے
اور اس کی وجہ سے ہمیں اتنا غلہ ملے گا کہ ہمارے سارے دکھ دور ہو جائیں گے. قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به الا ان يحاط بكم. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اچھی بات بنیامین کو بھیجوں گا لیکن اس شرط پر کہ تم مجھ سے ایگریمنٹ کرو کہ جب تک تم زندہ ہو کسی کوئی خطرہ نہیں پہنچے گا, کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو تم بھی خیریت سے واپس نہ آؤ. یا آؤ اس کو ساتھ ایسے تو نہ ہونا کہ پھر کرتا خون آلو بٹھا کے آ جاؤ کہ بھیڑیا آیا کھا گیا. تمہیں کچھ نہیں کہا اس بھیڑیے نے. تمہارے ساتھ اس کی کون سی تھی جس میرے بیٹے کو کھا گیا؟ یہ جو تم نے پہلے کہانی بھر کے سنائی تھی ایسا نہ کرنا. اگر میں بھی جاتے ہوں میرے بیٹے کو بہت اصرار کرتے ہو باز نہیں آتے ہو تو پھر پہلے ایگریمنٹ کرو میرے کہ اگر تم آؤ گے تو اسے بھی ساتھ لاؤ گے اور اگر اس کے ساتھ کچھ بن گئی تو تم بھی اس کے ساتھ رہو گے. اوکے؟ انہوں نے کہا جی اوکے ٹھیک ہے. قال اللہ علی ما نقول وکیل. بات پختہ ہو گئی, اللہ کو ضامن بنا دیا گیا. یعقوب علیہ السلام نے کچھ ہدایات دی. آخر پیغمبر کی اولاد ہونا کیا کہا میں نے؟ پیغمبر کی اولاد ہونا کیا کہا ہے؟ تیرے نبی کا خون تھا نہ آخر ان کی رگوں میں تیرے چمکتے تھے. کیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آل رسول کی 5 علامتیں ہیں. آل رسول کی 5 علامتیں. پہلی یہ کہ سید جو ہوگا جسے نسبت ہوگی خاندان رسول سے, جس کی رگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا خون ہوگا وہ بدصورت نہیں. بدصورت نہیں ہوگا جیسے لکھنؤ کے سادہ چہرہ دیکھو تو ایسے لگتا ہے جیسے ٹوٹا ہوا آم. آپ تو آم کو کاٹ کے کھاتے ہیں جہاں کم بڑا بڑا ہوتا ہے, وہاں چھوٹے چھوٹے آم ہوتے تو انہیں چوسنا پڑتا اور جو لذت اس چوسنے میں ہے کاٹنے میں کہاں. آپ یقین فرمائیے جب تک آم کو چوسا جاتا تھا جب چیز بھی نہیں ہوتی تھی, شوگر کی بیماری بھی نہیں ہوتی. اب جو 2 کلو کا پڑا ہوا ہوتا ہے کہ کاٹو اور کھاؤ وہ تو پھر جب یوز کرے گا اور کیا کرے گا. یہ جو مصنوعی سادہ چہرہ یوں ہے جیسے چوسا ہوا لنگڑا آم. فرمایا بدصورت نہیں ہوگا. دوسری علامت یہ ہے کہ بزدل نہیں ہوگا. شجاعت اس کے خون کے قطروں میں ہو, بہادر ہوگا, کٹ جائے گا لیکن باطل کے آگے جھکے گا نہیں, زمین کا سودا نہیں کرے گا. سارا جہان بھی مخالف ہو جائے لیکن جس کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہوگا وہ کبھی باطل کے آگے ظالم کے آگے جھکے گا نہیں. بزدل نہیں ہوگا, بہادر ہوگا. اور تیسری پہچان بتاتے تھے بخیل نہیں ہوگا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطاری کے لیے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افطاری کا سامان بنایا ہے. جانتے ہو کیا؟ گھر کے 5 افراد سے 5 جو کی روٹیاں تیار ہیں. کبھی جو کھایا ہے آپ نے؟ جو کا نام سنا ہے کبھی آپ نے؟ کیا کہتے ہیں جو کو؟ پھر پوچھ بیٹھا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی بہت پسند.
میں نے لندن کی لائبریری میں چھوٹا سا پمفلٹ پڑھا تھا کسی مستشرق کا لکھا ہوا. اس نے کہا کہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں وہ ایک مکتب فکر کا معلم ہے وہاں ایک بہت بڑا طبیب اور بہت بڑا ماہر طب جسمانی بیماریوں کا بھی بہت بڑا معالج ہے. اس نے کہا اگر پیغمبر اسلام کی ہدایات کے مطابق دسترخوان تیار کیا جائے اپنی غذائی ضرورتیں پوری کی جائیں تو 95% بیماریاں ختم ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اس سلسلے میں ہدایت یہ ہے کہ کھانا طلب کے وقت کھاؤ جب بھوک نہ ہو تو کھانا مت کھاؤ. اور فرمایا ابھی کچھ بھوک اور طلب باقی ہو کہ ہاتھ اٹھا لو. اور ہم جب تک جان باقی ہو ہاتھ نہیں اٹھائے. بھوک کیا ہوتی ہے؟ سنائے کبھی نسیم صاحب کی دعوت میں تشریف یہ فائدہ دعوت میں تشریف لے گیا اور یہ اور وہ اور کافی آخر میں علاج کی پیش کی گئی کہ حضرت یہ علاقی تناول فرما لیجیے. بڑی مشکل سے بولے کہنے لگے علاج کے لیے گنجائش ہوتی تو حلوہ نہ کھا لیتا اور حلوہ نہ کھا لیتا اگر علاج کے لیے گنجائش ہوتی. انہیں کے بیٹے کو ایک دسترخوان سے لوگ کندھا دے کر لا رہے تھے. کھانا کھانے کے بعد کندھا دے کر لوگ لا رہے تھے. جب اس کی ماں نے سنا دیتا آیا ہے اور لوگ کندھا دے کے آ رہے ہیں اس نے سر پیٹ لیا. کہنے لگی نالائق کہیں خاندان کا نام دبو دیا کم وقت. لوگوں نے کہا کیوں؟ کندھا دے کے آئے ہیں ہم اسے اتنا کھایا ہے. کل نالائق ہے بے وقوف ہے. اس کے باپ کو تو چارپائی پر اٹھا کے لایا جاتا تھا اسے صرف کندھا دے کے لائے ہو. پھر فرمایا بھوک ابھی باقی ہو طلب باقی ہو تو ہاتھ اٹھا. چوتھا یہ ہے کہ سنا ہوا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کھایا. سنا ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کھایا زندگی. اور اس مستشرق نے لکھا تھا کہ یہ جو سنا ہوا آتا ہے جو میدا ہے یہ میدے میں جا کے شوگر بن جاتا ہے. اور وہ جو ریڈ فلاور ہے اگر وہ استعمال کیا جائے کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ آپ اس مرض میں مبتلا ہو. موٹا آتا ہے طلب کے وقت کھایا جائے. بھوک باقی ہو کہ سوچ سکتا ہے. ہم سنا آتا کھایا جائے. گوشت ابال کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کھایا ابال کر ہم تو مسالوں میں اس کا دنیا ہی بدل کے رکھ دیتے ہیں. گوشت ہم دلی میں جو ہمارا خود تھا میں نے اس کو کہا کہ نہیں تم بالکل مرچیں نہ ڈالنا. اس نے کہا جی مرچوں کے بغیر سالن کا مزہ کیا آئے گا. میں نے کہا ہم مزہ لینے چھوڑ جائے. ہم سیمینار میں شرکت کے لیے آئے. آپ یقین فرمائیے افریقہ کے دوستوں جب دسترخوان بھی تھا اور کھانا آیا الامان والنصیب کس قدر اس نے مسالہ اور مرچیں ایک لقمہ بس کھا تھا اور منہ میں ایسا گیا جیسے ہم نے انگارہ ڈال دیا. ہم نے کہا ہم نے تو روکا تھا کہ تم مرچیں نہ ڈالنا. کہنے میں نے بالکل ہی نہیں ڈالی. میں نے کہا یہ تو بالکل نہیں ڈالی اگر ڈالی ہوگی تو کیا ہوگا. یہ مسالوں نے تباہ کر دیا. گوشت کا ذائقہ نہیں آتا مسالوں کا آتا. اس وجہ سے دن کے دن رخصت ہوتی چلی جاتی. پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی زندگی گزاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی سواری
اور آپ کو حضرت صاحب کی ڈیوٹی بھی سیدھی کر دیتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے بچیاں ناز ہو. مسجد سے نکلے تو موٹر حاضر, گھر سے نکلے تو موٹر حاضر. وہ جوتا سیدھا کرنے کا بنانا نہ ہو تو یہ ہم کریں گے. اس کو نکلنا بنا کے چھوڑنا ہے. جب چلے گا نہیں, جب کھائے گا اور چلے گا نہیں تو وہ تو مصیبت بن جائے گی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پر محنت زندگی گزارتی ہے. بار ایگزامپل میں آپ کو عرض کرتا ہوں. آپ حج پر تشریف لے گئے, پورے پر جاتے ہیں, کبھی غور کیا آپ نے بیت اللہ شریف سے جبل النور کتنا اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو گھر ہے, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما ہوا کرتے تھے, آپ کو معلوم ہے وہ کہاں ہوتا تھا؟ وہ بیت اللہ سے یہ جو باب السلام ہے, آپ اس طرف سے سوق الصحب سے آگے چلے جائیے, مسجد جن کی طرف وہاں آئے گا. وہاں سے چل کر غار حرا تک آپ نے اندازہ فرمایا کتنے میل بنتے ہیں, اور جبل نور کی چڑھائی کا آپ نے اندازہ فرمایا. آپ یقین فرمائیے کہ بڑے بڑے مضبوط نوجوان مشکل سے چڑھ سکتے ہیں اس چڑھائی. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا, آتے تھے اور جاتے تھے, آتے تھے اور جاتے تھے. آپ اتنی آسانی سے جہاں اپنے گھر سے مسجد تک نہیں آئیں گے اور جائیں گے جتنی آسانی سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبل دور پر آتے اور جاتے. یہ حدیث تو میں عرض کر رہا تھا, یہ باتیں اس لیے آپ کو نہیں سنا رہا ہوں کہ آپ تقریر کے لیے سن لیں, بلکہ اللہ آپ کو توفیق سے اس پر عمل کریں. رمضان المبارک جو آتا ہے, حالانکہ یہ ہمارے جسم کی زکات نکالنے آتا ہے کہ رمضان میں ہم ذرا نفس پر قابو پانا. اگر رمضان سے پہلے ہمارا ویٹ زیادہ ہے تو رمضان مبارک کے بعد ہمارا ویٹ کم ہو جانا چاہیے, لیکن ہو سکتی ہے کہ رمضان المبارک کے بعد ہمارا ویٹ بڑھ جاتا ہے. ہمارے پورے سال کا بجٹ اتنا نہیں ہوتا جتنا اس ایک مہینے کا ہوتا ہے. احتیاط سے یہ بجٹ ضرور بڑھتا, لیکن ناداروں کمزوروں کے کام آنے کے لیے جن کو اللہ نے آپ جیسی خوشیاں عطا نہیں فرمائی, آپ ان کو کھلاتے کھلاتے بجٹ بڑھ جاتا. تو بڑی سعادت مندی کی بات تھی. ہم خود یہ ہے اور وہ ہے اور فلاں بن رہا ہے اور فلاں بن رہا ہے. کھانا کو کیا پوری طرح دیکھنا بھی ممکن نہیں, کیونکہ ہر چیز کو دیکھ سکے آدمی. میں جب دسترخوان سے بیٹھتا ہوں سوچتا ہوں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جائے نا تو ہماری طبیعت ٹھیک کر سکتے. ہاں, وہ دو کھانے پر اس قدر پر ہم ہو جاتے تھے, اس قدر ناراض ہو جاتے تھے کہ ان کا غصہ دیکھا نہیں جاتا. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کبھی 2 یا 3 یا 4 کھانے تیار نہیں ہوتے. تو جو کی 5 روٹیاں تیار کی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے, افطاری کا وقت آیا تو سوالی میں آ کر چکر. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حصے کی روٹی سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیتے ہوئے فرمایا, پیارے بیٹے جاؤ, میں پانی کے ساتھ افطاری کر لوں گا, یہ روٹی سوالی. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روٹی تو اٹھا لی, اور اپنے حصے کی روٹی بھی اٹھا کے لے جاؤں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, پوچھنے کی کیا بات ہے بیٹا, اگر تمہارا گھر تمہارا دل کہتا ہے تو لے جاؤ. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے حصے کی روٹی اٹھا لی. شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا, بھائی جان میرے حصے کی روٹی بھی لے جائے. تینوں روٹیاں حضرت حسن لے جانے لگے. اور سیدہ فاطمہ کہتے چپ رہتی جس نے سخاوت کا سبق محمد کی گود میں دیا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا بیٹا میرے حصے کی روٹی بھی سوالی کے لے جاؤ, سوالی کے لیے لے جاؤ, محمد کی بیٹی بھی پانی پی کر افطاری کر سکتی ہے. ساری روٹیاں لے جانے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی قمیض اور خادمہ حضرت خدا آگے بڑھی, اپنے حصے کی روٹی اٹھا کے حضرت حسن کو دیتے ہوئے کہنے لگی, شہزادے میرے حصے کی روٹی بھی سوالی کے لیے لے جاؤ تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے صرف علی کا گھرانہ نہیں, علی کے غلام بھی سخی ہوتے.
تعداد کی 147 جو ہے دوستوں کے چار ہو گئی نا. اور پانچویں علامت یہ ہے کہ وہ قرآن کا دامن کبھی جو کتنا سید ہوگا جس کی نسبت اللہ کے رسول کے ساتھ کہیں ہوگی وہ قرآن سے کبھی دور نہیں ہوگا. قرآن اس کے ساتھ اور وہ قرآن کے ساتھ نظر آئے گا. یہ بات کہاں سے چلی؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے نا, رگوں میں خون تو پیغمبر کا تھا, چہرے سے چمکتے تھے. فرمایا دیکھو تم 11 سے 11 اگر ایک دروازے سے داخل ہو گے تو کہیں کسی کی نظر نہ لگے. اور پہلے بھی تم پر بہت سی باتیں ہوئی, کہیں تمہیں جاسوس نہ سمجھ لیا جائے. لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. ذرا بکھر کر ایک ایک دروازے سے داخل ہونا, اکٹھے مت داخل ہونا. جاؤ. فرمایا وما يغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. یہ معاہدہ کیا اور ایگریمنٹ کیا؟ معاہدہ تو کر لیا کہ ہم بنیامین کو چھوڑ کر نہیں آئیں گے. میں تمہارے وعدے پر مطمئن تو ہو گیا ہوں, لیکن ہمارے معاہدے اور ایگریمنٹ کیا ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہوگا. میں سارا بھروسہ اسی پر رکھتا ہوں, سارا توکل اسی پر رکھتا ہوں, اور اہل نظر ہمیشہ اللہ پر ہی بھروسہ کیا کرتے ہیں. سیدنا یوسف علیہ السلام کی خدمت میں آئے اسی طرح جس طرح یعقوب علیہ السلام نے انہیں فرمایا تھا. جناب یوسف علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو یوسف نے بنیامین کو پہچان لیا. اور ہاں یہ بتا, راستے میں بنیامین کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو انہوں نے یوسف کے ساتھ کیا تھا. اسے تانے دیتے ہیں, اسے چرچے لگاتے ہیں. تم بڑی عام شے ہو, آپ کی تم سے محبت کرتا ہے, اور عزیز مصر نے بھی تمہیں یاد کیا. بات کیا ہے؟ ہمیں کوئی لفٹ نہیں ملتی, تمہیں 3% مل گئی ہے. بات کیا؟ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. جناب یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے قریب ہو کر کان میں کہا, بھائی کیسے ہو؟ تیرا یوسف بھائی ہوں, اور آج کے بعد ہمارے غم کا زمانہ ختم ہونے والا ہے. جانتا ہوں کہ تیرے ساتھ بھی انہوں نے وہی سلوک کیا ہوگا. آدھی جملے رکھنے کے کچھ لوگوں کی فطرت ہوتی ہے, وہ سے جانتا ہوں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا ہوگا, لیکن فلا تبتئس بما كانوا يعملون. گھبرائیے نہیں, آج ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے ہمارے خاندانی وقار اور زندگی میں. جناب یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ بنیامین کو روکیں, لیکن مصر کے قانون میں اس کی گنجائش نہیں تھی کہ دوسرے ملک کے آدمی کو روک لیا جائے. تو اس کے لیے یوسف علیہ السلام نے یہ طریقہ اپنایا. جب ان کو روانہ کیا تو بنیامین کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا چاندی کا. وہ جس پیالے سے غلہ ناپتے تھے, غلہ ناپنے کا جو پیالہ تھا انہوں نے سوچا کہ نامی قافلہ آیا تھا, ان کے سوا تو کوئی آیا نہیں. یہ انہیں کی مہربانی معلوم ہوتی ہے. چلو درباری اب جگہ
إنكم لسارقون پکارا گیا ہم تو تمہیں معذب سمجھے تھے لیکن تم تو بہت فنکار نکلے چوری کرتے جا رہے ہو کھولو قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين یہ کہنے لگے آپ جانتے ہیں کہ ہم یہاں فساد مچانے نہیں آئے ہم یہاں پر چوریاں کرنے نہیں آئے ہم تو ضرورت مند ہیں غلہ لینے کے لیے آئے تھے ہم پر اتنا بڑا الزام لگا دیا گیا ہے کون کیا ہوا انہوں نے کہا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير ہمارے بادشاہ کا پیالہ غائب ہو گیا ہے جس سے غلہ ناپا جاتا ہے اور ایک نے آگے کر کے کہا اگر وہ پیالہ دے دے تو میں اس کے معاوضے میں تمہیں انعام کے طور پر ایک اونٹ غلے کا اور دوں گا انہوں نے کہا تم اس طرح ہم سے چوری منوانا چاہتے ہو ہم نے اٹھایا ہو تو دے دے قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین درباریوں نے کہا اگر تمہاری بات غلط ہو جائے تو کیا سزا ہونی چاہیے قالوا جزاؤه من وجد في رأيه فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين تلاشی لو جس کے سامان سے پیالہ نکل آئے اس کی سزا یہ ہے کہ اسے تم اپنے پاس رکھ لینا ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں قرآن کہتا ہے تلاشی لی گئی پہلے ان کی تلاشی لی گئی کچھ نہیں نکلا پھر بنیامین کے سامان کی تلاشی لی گئی پیالہ چمکتا ہوا نکل آیا درباریوں نے کہا آئیے فبدا بأموالهم قبل رعاء أخيه ثم استخرجها من رعاء أخيه رب العالمين فرمایا كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم کنعانیوں کا قافلہ واپس برادران یوسف پھر آ گئے یوسف علیہ السلام کے سامنے ملزم بن کر جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا کیا تم نے ہم نے تمہارے ساتھ احسان کیا تم نے اس کا بدلہ یہ دیا قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل کہنے لگے آپ کیا پوچھتے ہو ہم تو بڑے ہی دکھی ہیں کیا پوچھتے ہو ہمارے زخموں پر نمک نہ چھڑکو جس طرح اس نے چوری کی ہے اس کا بڑا بھائی تھا یوسف اس نے بھی چوری کی تھی کیا کہیں ہم آپ کو کتنے دکھی انہوں نے ہمیں جینے کا نہیں چھوڑا یہ بھی ایسا ہے اس کا بھائی بھی ایسا تھا قرآن کہتا ہے یوسف فی نفسی یوسف دل میں ہنس دیے کہ کتنے بہادر ہیں منہ پر جھوٹ بول منہ پر جھوٹ بولنے سے بات نہیں آتے یوسف فی نفسی یوسف دل ہی میں ہنس دیے ولم يرضها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون فرمانے لگے میں اس نے چوری کی ہے میں اس کے بھائی نے چوری کی تھی تم ہی بری جگہ پر کھڑے ہو تم ہی نفس کی غلامی کر رہے ہو تم ہی سفلی جذبات کی اطاعت کر رہے ہو
اور جو کچھ کر رہے ہو اللہ خوب واقف ہے. اب دوسرا حرف کا استعمال کیا، آج بھی کرنے لگے. کہتے ہیں یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مكانا انا نراک من المحسنین. اے عزیز مصر، ہمارا باپ بہت بڑا ہے، بہت ضعیف ہے. وہ تو پہلے بھی اپنے بیٹے کی یاد میں رو رو کر اپنی زندگی کو روک لگائے رکھا ہے. پھر یہ بھی اگر یہاں روک لیا گیا تو اس کی زندگی کے کوئی امکانات نہیں ہے. ہم وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم تیرے بیٹے کو ہم نہیں ہونے دیں گے. اے عزیز مصر، تو معذب ہے. احسان تیری پہچان ہے، ہم میں سے جسے چاہے اس کے بدلے میں روئیں گے، لیکن اسے جانیں گے کہ ہم اسے بات تک لے جائیں تاکہ اسے تسکین ملے. جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جرم اس کا ہو پکڑا کوئی اور جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. جس کے سامان سے پیالہ نکلا ہے سزا بھی اسی کو بھگتنی ہوگی. اور سزا کون سی؟ کیونکہ یہاں روک دیا جائے گا. یہ سزا ہے کہ جزا ہے؟ یہ سزا ہے کہ جزا ہے؟ یوسف علیہ السلام کا بیٹے جواب سننے کے بعد بیٹھ گئے مشورہ کرنے کے لیے اب کیا کریں. ان میں سے بڑے نے کہا ہم وعدہ کر کے آئے تھے اپنے باپ سے اور یہ دوسری آج شکنی ہے. پہلے یوسف کے معاملے میں ہم جھوٹے ثابت ہو چکے، اب یہ بنیامین بھی اگر ہم نے لے گئے تو بہت بری بات ہوگی. تم چاہو میں تو آتا نہیں ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ اپنے باپ کا سامنا کر سکوں، میرے اندر اتنی ضرورت نہیں ہے. تم جا کے کہو میرے بیٹے نے چوری کی ہے. دیکھیے نا بوڑھا باپ جو بیٹے کی یاد میں رو رو کر گھائل ہو گیا، بجائے اس کے جا کے کہہ دیں ابا بھائی سے غلطی ہو گئی ہے یا کسی غلط فہمی کی بنیاد پر اس قسم کا حادثہ ہو گیا ہے، ذرا بات اس قسم کی کریں کہ ان کی دلچوئی ہو. نہیں، دسنے کے بعد نہیں آئے. ان لوگوں کا فرق تیرے بیٹے نے چوری کی ہے ہماری نہ کر جاؤ کہہ دو میں تیرے بیٹے نے چوری کی ہے. اور ہم یہ تو نہیں مانتے تھے کہ بنیامین کر جائے گا تو ایسا کرتوت کرے گا. ہمیں تو یہ بات معلوم نہیں تھی. ہم کو جھوٹ تو نہیں بول رہے. دیکھ لیجیے بستی والوں سے نہیں مانا چاہتے تم، ہم بڑے سچے لوگ ہیں، وہی سچے لوگ پرانے سچے لوگ. جناب یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آ کر انہوں نے ساری کہانی بیان کی. یعقوب علیہ السلام نے پھر وہی جملہ دوہرایا بل سولت لکم انفسکم امرا. وہ بھی ڈرامہ تھا، یہ بھی عجیب کہانی سناتے ہو. فصبر جمیل، میرا تو وہی اختیار ہے. میں نے پہلے بھی اپنے بیٹے کی گمشدگی پر صبر کیا تھا، آج بھی صبر کرتا ہوں، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم، علیحدہ ہو گئے یعقوب علیہ السلام، بیٹے ان سے ڈرا علیحدہ ہو گئے. تنہائی اور خلوت میں جا کر ایک کونے میں زاروں قطار رونے لگے اور رو رو کر کہنے لگے یا اسفان یوسف، یا اسفان یوسف، یا اسفان یوسف. اور پیارے یوسف، تو نے کہاں دیر لگا لیے، تجھے باپ کے آنسو کا
کبھی خیال نہ آیا تو کہاں رہتا ہے؟ میں تو تیری یاد میں رو رو کر آنکھیں کھولے جاؤں، میری آنکھیں سفید ہو گئی رو رو کر، نہ معلوم تو کہاں رہتا ہے، کس دنیا میں بستا ہے۔ بیٹے نے دیکھا جارے قطار رو رہے بات یوسف کو یاد کر کے کہنے لگے تاللہ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین۔ ابا ایسے لگتا ہے کہ تو یوسف کی یاد میں اپنی جان گنوا دے گا، یا قمر اسرار نے فرمایا تم میرے معاملات میں دخل مانگو، اشکو بثی وحزنی اللہ، میں اپنے غم کی کہانی، میں اپنے درد کا فسانہ اپنے علی مندگار کی صدور کو سنا رہا ہوں۔ وہی ہے غمزدوں کا ساتھ دینے والا، وہی ہے حزن میں رونے والوں کے آنسو پوچھنے والا، وہی ہے پریشان حالوں کو راہ دکھانے والا، وہی ہے دوسرے کو ملانے والا۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ نے یعقوب کے دل میں بات ڈال دی تھی کہ تو امتحان میں کامیاب ہو رہے، آزمائش میں کامیاب ہو رہا، اب ہم تجھے سلا دینے والے ہیں، تجھے تیرا پیارا یوسف ملانے والے ہیں، تیری شان غم ختم ہونے والی ہے۔ فرمایا جاؤ بیٹے، جاؤ تلاش کرو میرے بیٹے یوسف کو بھی اور بنیامین کو بھی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوا کرتے ہیں جنہیں اس پر یقین نہ ہو۔ اب یہ دوبارہ کنعان مصر میں آئے، پھر شاہ مصر کے سامنے کھڑے ہوئے، بنیامین کو مانگنے کے لیے دوبارہ آئے کہ منتیں کریں گے، عاجزی کریں گے، درخواست کریں گے کہ ہمیں ہمارا بھائی واپس کر دے، اس لیے کہ اس کے بعد یعقوب کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الجوع وإنا بضاعة مزجاة فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون۔ ذرا یہ تو بتاؤ تم نے گزشتہ زمانہ میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جب تم پر جہالت کا بھوت سوار تھا کیا کیا کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ؟ صبح تو پہلے تھا انہیں، لیکن کہاں وہ بچہ جسے انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اور کہاں یہ 40 سال سے بھی زیادہ عمر کا جگمگاتا ہوا چہرہ۔ تو